پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے اس مقصد کے لیے اب اہلیان پاکستان جاگ چکے ہیں۔ اہلیان پاکستان ان چوروں اور لٹیروں سے کہتے ہیں کہ جی جب سب سے بڑے چور کی آپ لسٹ تیار کریں گے نا وہ آپ کو ہمارے حکمرانوں کے قریب نظر آئے گا۔ بالکل، آپ ابھی بھی سب سے بڑا چور ڈھونڈیں جی، چینی چور کون ہے؟ آٹا چور کون ہے؟ ہاں جی، بجلی چور کون ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ بیٹھا ترین جہانگیر ترین ہے نا۔ آپ سب سے بڑے چور کی جب لسٹ تیار کریں گے نا جس کا سب سے اوپر نام آئے گا وہ ہمارے حکمرانوں کا رائٹ ہینڈ ہوگا۔ اور کہتے ہیں جی کرپشن سے فری پاکستان، کرپشن سے فری پاکستان تب ہوگا جب کرپٹوں سے فری ہوگا، جب ان کرپٹوں سے جان چھوٹے گی۔ کرپشن تو تب ختم ہوگی نا جب اوپر کرپٹ نہیں ہوں گے، جب اوپر چور بیٹھے ہوں تو نیچے تک کرپشن ہی ہوگی۔ اچھا مزے کی بات، اب آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، کسی جگہ چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ کام پہلے 200 میں ہوتا تھا اب 400 میں ہوگا۔ میں کہا جی کیوں؟ کہنے جی تبدیلی نہیں آ گئی۔ میں کہا چلو جب تبدیلی آئی ہوندی نا تو 200 دا کام مفت ہوندا، علامہ صاحب نے دسیا عدل مفت مل رہا ہوندا، روٹی کپڑا مکان آسان ہو چکے ہوندے۔ انہاں مطلب تبدیلی نہیں آئی، تبدیلی دے نا تے قوم نو دھوکا دیتا گیا اور قوم ہن جاگ چکی۔ قوم تبدیلی دے نا تے یا کسی بھی بوسی دا نا تے ہن دھوکا کھان نو تیار نہیں۔ تیار ہو تسی؟ تبدیلی دا چاہ لے نہیں گیا کہ رہندا کوئی؟ اوے اسی دا نہیں، اسی دا تبدیلی نال اسی دا پہلے بھی حضور دے دین نال کھڑے ساں، ہن بھی کھڑے ہاں۔ جنہاں نو میں کہہ رہا بھائی ہن تبدیلی دا چاہ لتھیا کہ نہیں؟ یہ اجے جڑے کپڑے براندے نے تے 2 لیراں وہ بھی لوانیاں۔ بس کر دو، اگر تسی حقیقی تبدیلی چاہندے ہو کہندے جی عمران خان صاحب تو بڑے ایماندارن تھلے سارے چورن۔ میں کہ اس طرح گل نہیں، جو اتے ایماندار ہوئے نا تو تھلے پھر ایمانداری آ جاندی۔ ساڑھے بابا جی آدھے سن پرنالیاں تو پانی صاف آندا، تھلو پانی صاف اتے نہیں چڑھدا، جدو اتو پانی ہوئے نا صاف تے تھلے صاف ہی جاندا۔ انہاں مطلب ہے اتے کو گڑبڑ ہے، اتے کو گڑبڑ ہے۔ تسی کہندے ہو کہ اتنے بڑی دیانتداری، ریاست مدینہ دے نام تے قوم نو دھوکا دیتا جاندا۔ ریاست مدینہ، علامہ اقبال کہندا در عمارت فقر را افزودان مثل سلمہ در مدائن بودان۔ اقبال کہندا جے ساڑھے دین دے اندر حکمرانی دا تصور دیکھنا چاہندا نا، سرداری دا تصور دیکھنا چاہندا تے میں تینوں مدائن دا گورنر سلمان فارسی دکھاواں کہ گورنر ہی ہو کر لوگ یہ پہچان ہی نہیں سکے، تاجر یہ پہچان ہی نہیں سکے کہ ایک مزدور ہے یا گورنر ہے۔ ایتھے جناب گورنر صاحب نے خالی 12 روڈ تو لگنا ہوئے تو 10 روڈ بند کر دیندے۔ میں استادہ کول پوچھا ایک بڑی گہری گل ہے، آلے فکرو علم و دانش کول یہ سوال ہے۔ میں استادہ نے پوچھا جی تسی کہندے ہو اسلام آئے گا سارا کچھ بدل جائے گا، اسلام آئے گا سارا کچھ بدل جائے گا، مینوں ایک جملے سمجھاؤ کہ کس طرح سدھے ہون گے؟ اے جناب گورنر، اے ڈی سی، اے جناب فلانا، اے وزیر، اے مشیر، اے تا بندے نو بندہ نہیں سمجھ دے، کس طرح ٹھیک ہون گے؟ آپ نے مینوں ایک جملہ فرمایا اور اس جملے دے اندر تقریباً نظام اسلام دا نا تقریباً جڑا نا او مکمل خلاصہ۔ میں کہا جی کس طرح ہوئے گا یہ سارا کچھ؟ آپ نے فرمایا اسلام سب تو پہلے آ کے عہدے دا پروٹوکول ختم کر دا۔ میں کہا جی وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ جدو ذمہ دار وہی روٹی کھائے گا جڑا حاکم کھا رہا ہوئے گا، وہی لباس پہنے گا جو حاکم پا رہا، وہی لباس رعایا پا رہی۔ میں کہا جی وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا تو دیکھے نہیں کہ بیت المال جدو کپڑا تقسیم کیتا گیا، حضرت عمر نو ایک کپڑا ملیا جس نے نہ صرف قمیض بن سکتی تھی یا شلوار، کہ حضرت عمر نے جمعے والے دن پورا سوٹ پایا ہوا اسے کپڑے دا، تے جناب پہلی صف وچ بندہ کھڑا ہو گیا، انہیں کہا جڑا سارے دے حصے کپڑا آیا نا اوندے نال یا صرف قمیض بن سکتی یا شلوار، تسی یہ پورا سوٹ کتھوں بنایا؟ تے حضرت عمر نے دعا منگی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری رعایت میرے کو کوئی پوچھنے والا ہے۔ اسلام پروٹوکول ختم کس طرح کردا؟ آپ نے فرمایا پیچھے کھڑا ہو گیا، آپ نے فرمایا اس دا جواب میں نہیں میرا بیٹا دے گا۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے مجمع نو دسیا، قوم نو رعایا نو دسیا کہ میرے حصے دا جڑا کپڑا سی میں اپنے والد صاحب نو دیتا، انہوں نے دوویں کپڑے ملا کے شلوار قمیض بنا لی۔ آپ نے فرمایا پروٹوکول ختم، کرپشن ہو ہی نہیں سکتی۔ جدو پوچھا جا رہا کہ جناب اے تسی کتھوں بنایا، جے اج اسی پوچھن ٹر پئیے بھئی یہ بنی گالا کتھوں آیا، تے شیل مارے جان گے، لتر مارے جان گے، ڈانگا ماریاں جان گیا۔ تسی کون ہوندے ہو جی وزیر اعظم کو پوچھن واسطے؟ اے صرف ساڈا اور انہاں دے نظریے دا فرق ہے کہ اسی یہ کہنے ہیں کہ او نظام لے آیا جائے جس نظام دے اندر میرے آقا و مولا نے فرمایا میں او دین دے کے جا رہا ہوں جس دا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے۔
اور او نظام جس نے ابو بکر و عمر نو اپنے پیچھے چلایا، او نظام جس نے عثمان و علی نو اپنے پیچھے چلایا، او نظام جس نے صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم اور بڑے بڑے رؤساء نو اپنے پیچھے چلایا، سلطانہ نو اپنے پیچھے چلایا۔ او نظام نہیں کہ جناب جدو کوئی تگڑا گل کر دے اسمبلی ترمیم پیش کر دیو، بل پیش کر دیو، جی اے جناب ترمیم کرو جی، وزیر اعظم نو نہیں پوچھا جا سکتا۔ جدو حضرت عمر نو پوچھا جا سکتا تے وزیر اعظم نو کیوں نہیں پوچھا جا سکتا؟ جدو حضرت صدیق اکبر نو پوچھا جا سکتا وزیر اعظم نو کیوں نہیں پوچھا جا سکتا؟ جس دن تسی اپنے، اے میری قوم ہے یاد رکھنا، جس دن تسی اپنا حق سمجھ گئے نا کہ ساڑی طاقت ہے کی، ساڑے اس ووٹ دی طاقت ہے کی، اسی اس نہ کی کر سکتے ہیں، اس دن تسی اپنے اس ملک دے اندر صحیح نظام لے آؤ گے۔ ورنہ تو انہوں کوئی تبدیلی دے نا تے دھوکے دے گا، کوئی جناب ترقی دے نا تے دھوکے دے گا، کوئی کس نا تے دھوکے دے گا، کوئی کس نا تے دھوکے دے گا، اور تسی یہ دھوکے کھاندے آئے گئے۔ 70 سال ہو گئے تسی اپنے ووٹ دا غلط استعمال کر کے صرف اپنا نقصان نہیں کر دے، اس پوری ملت دا نقصان کر دیو۔ اس پوری ملت دا کس طرح نقصان کر دیو کہ جدو کشمیر ہتھوں لٹیا جا رہے ہوئے تو اسی باہر نکل کے کہنے ہاں کہ جناب انہاں دا کچھ بہناں دا سوچو، جڑے تانوں خط لکھے جا رہے ہیں، جڑے جناب تانوں کالاں کیتیاں جا رہی ہیں، پکاریا جا رہا آبادی وچوں کہ آؤ جناب تسی کہندے ہو ساڑھے شہر آگے شہر تے قبضہ ہو گیا، آؤ چھڑوان چلیے، تو کہندے نہیں آپ آدھا گھنٹہ روڈ پر کھڑے ہو کر احتجاج کریں دھوپ میں اور اس کے بعد گھر چلے جائیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اگر آپ کے ووٹ کا درست استعمال ہوا ہو اور کوئی باغیرت آدمی، کوئی غیرت مند انسان تخت کے اوپر بیٹھا ہو تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ آدھا گھنٹہ روڈ پر احتجاج کر کے چلے جاؤ، ہماری عزتیں لٹتی رہیں؟ آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ ان کے ذمہ داروں کے کپڑے امریکہ کے ایئرپورٹ پر نہیں اتروائے گئے، بلکہ وہ تو قوم کے سر پر کپڑے اور چادریں دینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا اس لیے ساتھ دیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے آج تک پاکستان کے اندر 1 روپے کی بدعنوانی نہیں کی، اور نہ ہی اس کا کوئی ذمہ دار بدعنوانی کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ ہمارے قائد نے ہماری نظروں میں مٹی اور سونے کو برابر کر دیا ہے۔ ہمارا مقصد صرف اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے، اگر یہ حاصل کرنا ہو تو ہم بھی کوئی اور طریقے اختیار کر لیں۔ ہم اس نظریے پہ کھڑے ہیں جس نظریے پہ پاکستان بنایا گیا ہے، اس نظریے کے لیے کھڑے ہیں، اور یاد رکھیں کہ جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی جائے نا، اگر وہ مقصد نہ ملے اس چیز کو تو اس چیز کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ سپیکر اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس پر کھڑے ہو کر گفتگو کی جائے یا اس سے بولا جائے، اگر اس میں نہ بولا جائے تو اس کی کوئی حیثیت ہے؟ نہیں حیثیت۔ پاکستان کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور نظام لائیں گے۔ جب تک پاکستان کے اندر حضور کا نظام نہیں آتا، اسلامی نظام نہیں آتا اور صحیح لوگوں کا انتخاب نہیں ہوتا، پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ لکھ لیں یہ بات، آج سے آنے والی نسلوں کو بھی یہ یاد رکھوا دیجیے گا کہ پاکستان کی ترقی کا راز اپنے آقا و مولا کے فرمان پر عمل کرنے میں۔ بس جب یہ فرمان پر عمل ہو جائے گا، ہمارے قائد کہہ کے گئے کہ یہی زمین سونا اگلے گی، یہی زمین اور یہی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے ہر چیز میں برکت ہوگی۔ کبھی بھی یہ ملک سود پر چلتے ہوئے ترقی نہیں کر سکتا۔ اچھا مجھے یہ بتایا جائیں کہ آج تک جو قرضے لیے گئے ہیں وہ قرضے گئے کہاں ہیں؟ اس ملک میں جو قرضے لیے گئے ہیں، جن قرضوں کے بوجھ تلے آج ملک پاکستان دب گیا ہے، وہ قرضے 1-1 روپیہ گیا کہاں ہے؟ اگر کسی کو پتا ہے کہ وہ کہاں گیا ہے، وہ صرف اور صرف آپ کے حکمرانوں کی عیاشیوں پر صرف ہوا ہے، وہ صرف اور صرف آپ کے ان حکمرانوں کے اوپر، نااہل اور بددیانت حکمرانوں کی بدماشیوں کے اوپر صرف ہوا ہے، جو حکومت تو یہاں کرتے ہیں، لیکن جب ملک کو دینے کی باری، جب ملک کی خدمت کی باری کرنے کی آتی ہے، تب ملک سے بھاگ کر باہر چلے جاتے ہیں۔ آپ گنتی کریں کون ہے اس ملک کے اندر؟ آپ کے اس ملک کے اندر بیوروکریسی کی جو رپورٹ ہے پچھلے دنوں، ہم تو الحمدللہ اخبار پڑھتے ہیں، یہ بھی ذرا اٹھا کے ہمارے ملک کے ادارے دیکھیں کہ 80% بیوروکریسی کے ذمہ داروں نے کینیڈا کی نیشنلٹی لی ہے۔ یہ ملک کے ساتھ مخلص ہیں، جن کا جینا اور مرنا پاکستان کے اندر ہے۔ آپ کے بڑوں کی قبریں اور میرے بڑوں کی قبریں پاکستان میں ہیں، اور جن کے بڑوں کی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ زندگیاں تو لندن میں گزارتے ہیں اور بعد میں اپنے بڑے TCS کر دیتے ہیں۔ آپ یہ غور کریں کہ آپ نے کس جانب کھڑا ہونا ہے، کس طرف آنا ہے۔
اگر آپ نے اپنے فیصلوں کو درست نہ کیا اور اپنی آنکھوں کو نہ کھولا تو یہ بھیڑیے آپ کو نوچ نوچ کے کھاتے رہیں گے۔ آج آپ کے پاس موقع ہے کہ ہم آپ کے گھروں پر، آپ کے دروازوں پر چل کر آئے ہیں کہ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اس دین کے ساتھ بلال کھڑے ہو جائیں تو قیامت تک کے لیے مینارہ نور بن جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتا ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہتا ہے پورے دنیا پہ حکومت تو سکندر ذوالقرنین نے کی، لیکن دنیا میں بلال بلال کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میرے آقا و مولا کے نام پر بنا اور اس میں رہنے والے عوام یہ عاشقان مصطفیٰ ہے، اس میں رہنے والی عوام عاشقان مصطفیٰ ہے، اور اس میں حکومت اور اس میں نظام چلانے کا بھی حق انہی عاشقان مصطفیٰ کو ہے، نہ کہ لبرل چور اور لٹیرے اور ڈاکوؤں کو ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضور کی محبت عطا فرمائے اور اپنے فیصلوں کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہمارے قائد سبق دے کر گئے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش سمانا۔